اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے پاک بابرکت نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ الحمدللہ 11ویں پارے کی طرف ہم لوگ قدم بڑھا رہے ہیں اور آغاز ہے 11ویں پارے کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی اس کو ہمیں سمجھنے میں آسانی پیدا کرے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله أعمالكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ یعنی اشارہ وہی غزوہ تبوک کی طرف جو ہم پیچھے 10ویں سپارے میں ہم پڑھتے آئے ہیں، اور ہم نے غزوہ بدر دیکھا ہم نے، اور غزوہ تبوک کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جن لوگوں نے عذرات جو ہیں وہ پیش کیے تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف بھی کر دیا تھا، لیکن کہا جا رہا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان کو معاف کیا ہے، ان کے پتہ چل جاتا اگر معاف نہ کرتے کہ دین ان کا خالص ہے کہ نہیں۔ تو اب یہاں پہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل کہہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلقی جو ہے وہ کر دو، کسی قسم کا تعلق ان کے ساتھ نہیں رکھنا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 82 لوگ تھے جو منافق تھے اور جنہوں نے بہانے بنائے تھے۔ تو یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قطع تعلقی کا کہہ دیا کہ قطع تعلقی ان سے کر دو۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ان بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ کون تھے؟ جو کہ صحرائی دیہات میں رہتے تھے، صحرا میں رہتے تھے، اور جو کہ مدینہ کی طرف آباد تھے، اور یہ لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلط کے تحت یہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل تو ہو گئے تھے، لیکن ان میں سے کم لوگ ایسے تھے جو کہ دین کو دین حق سمجھ کر جنہوں نے سچے دل سے ایمان لائے ہوں، تو یا یہ کہ اس کے ساتھ مخلصانہ دین کے ساتھ رہے ہوں یا مخلصانہ طریقے سے ان کے تقاضوں کو پورا کرنے پر آمادہ ہوں، لہٰذا یہ ایسے ہی دیکھا دیکھی جو ہیں وہ ایمان لے آئے کسی مصلحت کے تحت یا ایسے ہی۔
لیکن جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں دو اور خرچ کرو تو انہوں نے اس چیز کو اپنے اوپر اس زکوٰۃ کیونکہ یہ پیداوار تھی، یہ ظاہر زرعی زمینیں تھیں ان کے پاس، تو اس کے اوپر جب زکوٰۃ کا مطالبہ ان سے کیا گیا کہ زکوٰۃ دو اور وصول کی جاتی جب بھی ان سے زکوٰۃ، تو یہ اس زکوٰۃ کو ایک جرمانہ سمجھتے تھے، اور جو کہ مسافروں کی ضیافت و مہمان نوازی کا جو حق ان پر عائد کیا گیا تھا اس کو بری طرح سے یہ ان کو کھٹکتا تھا، اور یہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے تھے زکوٰۃ دینے کے لیے۔ تو یہ چیز یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا کلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کچھ لوگ جو ہم نے دیکھے وہ پیچھے تھے، اب کچھ لوگوں کا یہ معاملہ تھا جو کہ دین کو سمجھ گئے تھے اور صحیح حق کے ساتھ جنہوں نے دین کو قبول کیا تھا، ان کا پھر حال یہ تھا کہ وہ اگر خرچ کرتے تھے اس میں ان کی صرف اور صرف ہوتا تھا کہ ایک اللہ کا قرب انہوں نے حاصل کرنا ہے، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینی ہے۔ اس بنا پہ وہ جو خرچ کرتے ہیں کہ دو طرح کے گروہ جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لہٰذا ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، اور جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے اور یہ زکوٰۃ صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تمہارے گرد و پیش کے جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں، یعنی بہت زیادہ جو کہ نفاق میں منافقت کی بیماری میں بہت زیادہ ماہر ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہیلے بہانے کرنے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کس طرح سے بہانے بنانے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے ہو، ہم ان کو جانتے ہیں۔ یعنی جب وہ بہانے بنا رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور منافقت جو ہے ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے ہو بلکہ ہم جانتے ہیں ان کو بہتر۔ قریب ہے کہ وہ وقت جب ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بری سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یعنی دوہری سزا جو ہے دنیا میں بھی سزا ان کو ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ دنیا میں سزا کس طریقے سے ملے گی کہ جس مال کو وہ اتنی زیادہ محبت جس مال کے ساتھ کرتے ہیں اور جس مال کی محبت میں وہ مبتلا ہیں، اور جو ان کو عزت راز ہے، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ جب تباہ کر دے گا اور ان کو ذلت نصیب ہوگی تو وہ ذلت کی زندگی جو ہے یہاں پہ گزاریں گے۔ ایک تو یہ ان کے لیے سزا ہوگی، اور پھر دوسرا یہ کہ جس دین کو، جس مشن کو انہوں نے مٹانے کی کوشش کی اور مختلف چال بازیاں وہ چلا کرتے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ مشن، وہ اسلام، وہ دین جو ہے فروغ پا رہا ہے، تو اس کی بھی ان کے اوپر سزا تھی کہ ملامت وہ کرتے تھے اپنے آپ کو، اور اللہ کی طرف سے ان کے اوپر لعنت تھی، ذلت کی زندگی۔ اور لہٰذا دنیا میں جب انہوں نے ذلت کی زندگی انہیں اٹھانی پڑی، تو پھر آخرت میں اور شدید عذاب جو ہے ان کا منتظر ہے، اور وہاں پہ ان کو اور سخت طریقے سے عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، ان کا عمل مخلوط ہے، یعنی اقرار تو انہوں نے قصوروں کا کر لیا اپنا، لیکن عمل جو ہے وہ ملا جلا ہے، اس طریقے سے کہ کچھ نیکی کے کام انہوں نے کیے ہیں اور کچھ بدی کے کام کیے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے ابھی ان کا معاملہ جو ہے درمیان میں اٹکا ہوا ہے، یعنی کچھ نیک ہیں اور کچھ بد، بعید نہیں کہ اللہ ان پر بھی مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی معاملہ تو ان کا کچھ اس طرح سے ہے
کہ برابر برابر چل رہے، نیکی بھی کی ہے اور بدی بھی کی ہے، تو بس اللہ تعالیٰ کے اوپر اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیونکہ غفور رحیم ہے، لہٰذا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی، اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اس کا مطلب کیا پتہ چلا یہاں سے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو صدقہ اور خیرات ہے وہ انسان کو پاک کرتا ہے گناہوں سے۔ اس کا مطلب ہے صدقہ خیرات بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اللہ کی نظر میں اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، جو کہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، انسان کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو پھر توبہ کے ساتھ ساتھ استغفار، اگر اللہ سے استغفار کر رہے ہیں تو استغفار کے ساتھ ساتھ، توبہ کے ساتھ ساتھ ہمیں صدقہ خیرات بھی کرنا ہوگا، تاکہ دوہرا جو ہے ڈبل ٹرپل جو ہے وہ ہمیں اجر نصیب ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ دعائیں کرو ان کے لیے، کیونکہ تمہاری دعاؤں میں وہ تسکین ہے، وہ تمہاری دعاؤں میں سکون ہے، جو کہ ان کے لیے ان کو سکون پہنچاتی ہیں تمہاری دعائیں۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔ یعنی تم اپنے جھوٹے مدعی جو ایمان ہے تمہارا جھوٹا اور گناہ گار مومن کا جو فرق ہے، وہ اب صاف صاف انہی چیزوں سے پتہ چلے گا کہ تم عمل کر کے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تم کتنا جو ہے عمل جو ہے کس لیول کا تمہارا عمل ہے وہ کرتے ہو۔ پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یعنی آخرکار معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حضور ہی جانا ہے، کیونکہ اس سے تو کوئی چیز جو ہے وہ چھپی ڈھکی ہے نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ ہر کوئی شخص دنیا میں اپنے نفاق کو چھپانے میں کامیاب ہو بھی جائے، اگر لوگوں کے سامنے اپنے نفاق کو چھپا بھی لے اگر، اور انسانوں میں جن معیاروں پر کسی ایمان و اخلاق کو اگر پرکھ بھی سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ نہیں بچ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھپی ہوئی ظاہری چیزوں کو، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اور ہر چیز جو ہے اس کی نظر میں ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اور اسی غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائے اور خدا کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کرے اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالے، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائے جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسرے پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا، ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ۔ کون سی عمارت بنائی گئی تھی اور کون سا شخص تھا جو برسرے پیکار تھا حق کے خلاف؟ عبداللہ بن ابی، جو کہ جس کے اوپر سر کا، یہ منافق لوگ جو تھے یہ سوچ رہے تھے کہ اس کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے، تو اس کو یہ لوگ بنانا چاہتے تھے بادشاہ، اور اس کی حکومت میں آنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے جب غزوہ تبوک پہ بھی مسلمان گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو انہوں نے کچھ اور ہی آس لگائی ہوئی تھی کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، تو پھر عبداللہ بن ابی جو ہے اس کو جو ہے وہ تاج پہنا دیا جائے گا۔ اور مسجد کون سی؟ انہوں نے بہانہ کیا، انہوں نے ایک مسجد بنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ ہم ایک مسجد جو ہے مدینہ میں بنانا چاہتے ہیں، اور وجوہات انہوں نے جو پیش کی وہ یہ پیش کی گئی، انہوں نے وجہ پیش کی جی ایک مسجد جو ہے وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بارش ہے، جاڑے کی راتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے عام بزرگ ضعیف معذور لوگ جو ہیں وہ اتنی دور مسجدوں میں آ نہیں سکتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ایک اور مسجد بنانا چاہتے ہیں تاکہ نمازیوں کو آسانی ہو جائے، اور یہ لوگ وہاں پہ
نماز پڑھ سکیں. حالانکہ مدینہ میں اس وقت 2 مسجدیں آلریڈی پہلے سے بنائی جا چکی تھی. ایک مسجد قباء جو کہ شہر کے مضافات میں تھی اور دوسری مسجد نبوی جو کہ شہر کے اندر موجود تھی. ان دونوں مسجدوں کے ہوتے ہوئے تیسری مسجد کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان منافقوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ ہم ایک مسجد جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں اور اس میں ہم لوگ تاکہ آرام سکون سے رہیں. اور پھر انہوں نے وہ مسجد جو ہے منافقوں نے وہ مرکز بنایا، حالانکہ یہ کیونکہ یہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھنا چاہتے تھے، تو ایک حصہ ان کا یہ بھی تھا مسجد بنانے کا، کہ ایک دوسرا یہ تھا کہ ہم یہاں بیٹھ کے تو مختلف جو ہیں مشورے جو ہیں وہ کریں گے اور ان کے خلاف جو ہیں وہ بات کریں گے. واپس جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے مسجد تعمیر کر بھی لی اور جب واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ کے قریب، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسجد کا افتتاح کر دیں، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ابھی تو میں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوں، تو میں جنگ پہ جانے لگا ہوں، تو اس لیے میں وہ نہیں افتتاح کر سکتا، واپس آؤں گا تو پھر میں دیکھوں گا. جب واپس آئے تو ابھی رستے میں ہی تھے، مدینہ کے قریب ہی پہنچنے لگے تھے کہ اس مقام پہ یہ والی آیت جو ہے قرآن پاک کی نازل ہوئی، اور اس وقت آپ نے چند صحابیات کو بھیجا وہاں، چند صحابہ کو بھیجا اس میں مدینہ کی طرف بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہنچنے سے پہلے اس مسجد زرار کو مسمار کر دیا گیا، یعنی گرا دیا گیا. تو اس وقت یہ آیات جو تھی یہ نازل ہوئی تھی. اور اس شخص کے لیے کمین کا بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا تھا. وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی ہے، وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں لوگ، یعنی جو پاکیزہ رہتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہرحال وہی لوگ جو ہیں وہ پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کسی اور کو نہیں وہاں پہ رکھنا چاہتے، کسی اور کو وہ نہیں کرنا چاہتے. تو یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور دوسری پھر یہ ہے کہ چاہے کتنی بھی دین کی بنیاد پہ، چاہے کوئی کتنی بھی مسجدیں بنا لے اپنی مرضی سے، کتنی بھی عمارتیں بنا لے، لیکن اس وقت تک ان کی بنیاد نہیں ہوگی، تقوی جب تک نہیں ہوگا. اس عمارت کی بنیاد اگر تقوی پر قائم ہوگی اور وہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا، اور وہی جو ہے جو کہ اخلاص تقوی جو اخلاص پہ جس عمارت کی بنیاد رکھی جائے گی، تو اسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند کریں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. پھر تمہارا کیا حال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے سباق ککر پر اٹھائی ہو اور اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گرے. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی تھی، یعنی اس ایک اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ اس طرح کی عمارت کی جو لوگ اپنے عمل کی بنیاد خدا سے بے خوفی اور اس کی رضا سے بے نیازی پر رکھتے ہیں نا، تو ان کی مثال سیم اس کی جیسے ہے کہ جیسے انہوں نے ایک کھوکھلے بے سباق دریا کے کنارے کے اوپر، دریا کا کنارہ کتنا کھوکھلا ہوتا ہے، کتنا نرم ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر عمارت بنا لیں تو وہ تو کسی وقت بھی گر جائے گی، کیونکہ اس میں تو آلریڈی پانی اتنا رسا ہوا ہوتا ہے اس کنارے میں. تو ان ایمان منافق لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح دی ہے، اور پھر سیدھا وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے سیدھا. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں، باوجود اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے. یعنی سیدھی راہ وہ راہ جس سے انسان بامراد ہوتا ہے اور حقیقی کامیابی کی منزل پر پہنچتا ہے، اور وہ صرف اور صرف تقوی ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ لازمی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہنم میں جانے والے، ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے.
منافق لوگوں کا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ہے، ایک پختہ وعدہ جو کہ توریت اور انجیل اور قرآن میں ہے۔ وہ کون ہیں جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرے؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، یعنی بار بار اللہ کی طرف توبہ کرنے والے۔ انسانیت کے لیے سب سے بڑی جنگ جو کرتا ہے انسان، وہ دین کی سربلندی کے لیے کرتا ہے، اور سب سے افضل اور سب سے بڑا جہاد بھی یہی ہے کہ جو دین کی سربلندی کے لیے کیا جائے، وہ جہاد۔ اور مومنوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے نفس اور اپنے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، یعنی اللہ نے ان کے نفس اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ کہ دیکھیں اب نہ وہ اپنے نفس کے اوپر کسی قسم کا وہ کرتے ہیں کہ ہمارا دل کر رہا ہے تو یہ، دل کرے تو یہ کر لیں، دل کرے تو وہ کر لیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ سودا ہو چکا ہے جنت کے ساتھ، ہمارے نفس کا سودا ہو چکا ہے۔ اسی طرح مال کو بھی وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ جو دین اصل میں حق کو پہچانتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہے یہ ہمارا مال ہے، وہ تو یہی کہتے ہیں وہ اللہ کا مال ہے۔ اور یہاں پہ جو پیچھے بات کیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے خرید لیا ہے ان کے نفس بھی اور ان کے مال بھی، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اور یہ سودا جو ہے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بہت منافع کا سودا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ایسے ہی، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی سودا ہو جائے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ توبہ کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ اور ان کی علامت بھی یہی ہوتی ہے توبہ کرنے والوں کی کہ پھر ان کے اندر تکبر نہیں آتا، پھر غرور نہیں آتا۔ جب جھک جاتے ہیں تو پھر جھک جاتے ہیں، اور پھر اپنے عہد سے بھی نہیں پھرتے۔ کون سے عہد سے؟ ابھی جو عہد انہوں نے کیا ہے، جو بیچ دیا ہے اپنے نفس بھی اور اپنے مال بھی جنت کے بدلے، اللہ تعالیٰ نے ان سے خرید لیے، اس کے اوپر پھر یہ پچھتاتے بھی نہیں ہیں، بے تحاشا توبہ کرنے والے ہیں، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، بار بار اللہ سے معافیاں طلب کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ مومن جو ہے اگرچہ اپنے پورے شعور اور ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس اور مال کا سودا کر لیتا ہے، چونکہ ظاہر حال کے لحاظ سے محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ نفس اس کا اپنا ہے اور مال بھی اس کا اپنا ہے، اور یہ بات وہ کرتا ہے، لیکن چونکہ ظاہر حال کے لحاظ سے، کیونکہ اس نے اپنے نفس مال کا اصل مالک اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھا ہوا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میرے نفس کا مالک بھی اللہ ہے اور میرے مال کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس وجہ سے اس کو پھر یہ جو سودا ہے یہ گھاٹے کا سودا نہیں لگتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت پروفٹ میں نے اس سے لیا ہے، بڑا منافع ہے مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں ہے اس سودے میں۔ تو ہم بھی اللہ کرے ایسا ہی سودا اللہ سے کرنے والے ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ بار بار توبہ کرتے ہیں اور پلٹتے ہیں، یہی ان کی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی بندگی بجا لاتے ہیں، کہ اس کی یعنی فرما برداری اللہ کی بجا لاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اس کے لیے۔ پھر آگے یہی لوگ جو کامیاب لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی تعریف کے گن گانے لگتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، بار بار ہر وقت حمد و ثنا کرتے ہیں، اور پھر اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ یہ ساری مومنین کی صفات ہیں، ساری کی ساری۔ اور جو یہ صفات، جس بندے کے اندر یہ صفات قائم ہو جائیں، سمجھو کہ وہ جو اللہ نے سودا کیا ہے وہ پھر کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دو، یعنی کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور پھر صدقہ کرتے ہیں،
اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، گردش کرتے ہیں، حرکت میں رہتے ہیں، ایک جگہ کھڑے نہیں رہتے، حرکت میں کرتے ہوئے پھر کیا کرتے ہیں، حرکت میں جب آتے ہیں تو پھر لوگوں کی برائیاں لوگوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، ان کو برائی سے روکتے ہیں، اللہ کی سرزمین پہ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، پھر سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہر وقت سجدہ تیار رہتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے، اور پھر اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو عقائد ہیں، جو عبادات ہیں، جو اخلاق ہیں، جو معاشرت، تمدن، معیشت، سیاست، صلح جنگ، ہر چیز میں اللہ کی حدیں مقرر کر دی ہیں، جو ان کو پورا کرتے ہیں، ان پابندیوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور جتنے بھی انفرادی و اجتماعی عمل ان کی حدود کے اندر ہیں، ان حدود کا خیال کرتے ہوئے پھر ان کے اوپر عمل کرتے ہیں اور تجاوز نہیں کرتے، اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے باہر نہیں رکھتے. یہ ہیں حقیقت میں اصل مومنین، کہ جو سجدے کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دل کھول کے دیتے ہیں. تو ہم نے بھی ان کی فہرست میں شامل ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صف میں شامل کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی کسی قسم کی. ابراہیم نے کہا اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رفیق القلب و خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. یہاں پہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے، بات جو ہے وہ چھیڑ دی ہے. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اس کے لیے اس کے اختیار میں زندگی موت ہے. بے شک ایسا ہی ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے. بے شک ایسا ہی ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں، سب کچھ. اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. یعنی غزوہ تبوک کے سلسلے میں چھوٹی چھوٹی لغزشیں، جو چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہوئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعلیٰ درجات، ایک تو خدمات کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو معاف کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لغزش ہوئی تھی اس کا ذکر بھی اس آیت میں گزر چکا ہے. یعنی یہ کہ جن لوگوں نے معافی مانگی تھے اور عذرات پیش کیے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا تھا. تو اس چیز کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اس چیز کا بھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل تھے، یعنی کمزور تھے، کمزور ایمان رکھتے تھے اور کمزور ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. یعنی جو کہ دل چھوڑ چکے تھے، ہمت چھوڑ چکے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو بس پھر اس وقت تیار ہو گئے. تو ان کے بارے میں کہ پھر وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. بے شک ان کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جس کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے. تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اب یہاں پہ جن 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، جن کا معاملہ جو ہے ملتوی رکھا گیا تھا، وہ کون تھے کہ یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے تھے تو اس وقت جو جھوٹے منافق تھے انہوں نے، وہ تقریباً 80 لوگ تھے، تو انہوں نے تو وہ معافیا مانگ کے اور عذرات پیش کر کے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر کے تو چلے گئے تھے. لیکن 3 سچے مومن ایسے تھے جنہوں نے اپنا قصور کا اعتراف کر لیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کا معاملہ جو ہے وہ ایسے ملتوی کر دیا اور کہہ دیا کہ جب تک، عام مسلمانوں کو بھی حکم دے دیا کہ جب تک
خدا کا کوئی حکم نہیں آ جاتا ان تینوں کے بارے میں کسی قسم کا معاشرتی تعلق جو ہے ان کے ساتھ نہ رکھا جائے. اس معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے پھر یہ آیات جو ہیں یہ آیت نازل ہوئی. اور ان تینوں میں کون تھے؟ حضرت کعب بن مالک تھے، ہلال بن امیہ تھے، اور مرارہ بن ربیع تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تین لوگ تھے اور یہ بہت سچے مومن تھے، اور بارہا دفعہ یہ اپنے اخلاص کا اور اپنی نیک نیتی کا ثبوت بھی دے چکے تھے، قربانیاں بھی کر چکے تھے، اور ان میں سے 2 صاحب جو ہیں غزوہ بدر میں بھی شریک ہو چکے تھے. صرف پیچھے ان کی وجہ کیا تھی، یہ کس لیے نہیں گئے تھے کہ سستی ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو گیا تھا سستی کا، تو اس وجہ سے. اور پھر 40 دن تک تقریباً ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی تاکید کی گئی. تو تقریباً 50 دن کے بعد پھر ان کی طرف معافی کا جو حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. اس طریقے سے یہ 3 وہ صحابہ تھے جو مومن تھے اور جن کے بارے میں یہ آیت جو ہے نازل ہوئی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. مدینہ کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدیوں کو یہ ہرگز یہ بنا تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلے. اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالحہ نہ لکھا جائے. یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا. اسی لیے یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں، اور صحیح جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے. اس اچھے کارنامے کا جو صلہ ہے وہ ان کو عطا کرے. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے. اب یہاں بھی یہ تھا کیونکہ ان کو غزوہ تبوک میں بدویوں کے جو گاؤں دیہاتوں کے رہنے والے تھے، غزوہ تبوک میں جب ان کو نکلنے کے لیے کہا گیا تو یہ لوگ اس چیز سے بھی گھبرا رہے تھے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہر سال ہمیں نکلنے کے لیے ہمیں کہا جائے ہر سال نکلنے کے لیے. تو پھر ظاہر ہے ان کو شعور نہیں تھا. شعور دینے کے لیے پھر یہ فیصلے ہوئے اور مختلف راہیں نکالی گئی. آخر پھر یہ ہوا کہ چند لوگ جو ہیں آئیں، تعلیم تربیت حاصل کریں اور پھر اپنے علاقے میں واپس جا کے اپنی عوام کو تعلیم و تربیت کا جو فرض ہے وہ انجام دیں، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کی پوری آبادی جو ہے وہ ان میں اسلام کا شعور، حدود اللہ کا علم جو ہے پھیل جائے. اس طرح کے پھر کچھ رستے جو ہیں نکالے گئے، راہیں نکالی گئی، اور جس میں پھر کامیابی ملی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے ٹائم پر اس لیے نکلا کہ بھلائی سیکھے اور سکھائے تو اس کے لیے پورے حج ادا کرنے کے مانند اس کا اجر ہے اللہ کے نزدیک. مفہوم کچھ حدیث کا اس طرح سے. تو اس طرح سے پھر کوششیں کی گئی کہ کسی طریقے سے ان کو شعور جو ہے وہ دیا جائے، اور یہ بات طے کی گئی کہ آئیں، کچھ لوگوں کو بلائیں، ان کو تعلیم و تربیت ان کی کریں اور جا کے وہ واپس جائیں اپنے علاقے میں، اور وہاں پہ جا کے پھر وہ دین کا جو شعور ہے وہ لوگوں کو بتائیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جب کوئی صورت نئی نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی سورت سے اضافہ ہی کیا گیا، اور اس سے دل شاد ہیں وہ. البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روز لگا ہوا ہے، ان کی سابق نجاشت پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاشت کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں. یعنی ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہر سال ان کے اوپر آزمائش آتی ہے 1-2 دفعہ، پھر بھی یہ نہ توبہ کرتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ کوئی سبق اس سے سیکھتے ہیں، اور تنزیہ اور مذاقن
اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کو کہتے تھے جب کوئی نئی سورت جو ہے نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو کوئی نہ کوئی اثر لے ہی لیتے ہیں، ان کے تو علم میں ان کے تو اس میں اضافہ ہوتا ہی ہے، لیکن تم لوگوں کے اوپر زیادہ گراں گزرتا ہے، تم لوگوں کے اوپر بھاری گزرتا ہے جب سورت کا کوئی حصہ جو ہے وہ نازل ہوتا ہے یا کوئی آیت نازل ہوتی ہے۔ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، اور کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، یعنی ان کے اوپر پھر عذاب جو ہے وہ آنا ہی آنا ہے۔ یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو صرف اور صرف اپنا مفاد عزیز ہے، اپنی فلاح سے غافل اور اپنی بہتری سے یہ بے فکر ہیں، آخرت والی بہتری سے ان کو صرف دنیا چاہیے، صرف یہ احساس ان کو دنیا میں ہی ہوتا ہے، دنیا کے لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت جو اس قرآن اور اس پیغمبر کے ذریعے ان کو دی جا رہی ہے، اپنی چھوٹی سی دنیا کی محبت میں اور دنیا کے مفاد میں یہ اتنا گھٹیا قسم کی اس کی دلچسپیوں کی خاطر اتنا یہ گھٹیا اور اتنا وہ سودا جو ہے وہ اس طرح کا کر لیتے ہیں آخرت کے بدلے میں، کہ تھوڑی سی دنیا کو یہ نا جو اہمیت دے دیتے ہیں۔ یہ تو یہاں ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بیوقوف ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ ناسمجھ لوگ ہیں، اور آخرکار ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ آئے گا ہی آئے گا۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اسے شاق گزرتا ہے، اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے تمہارا اس میں نقصان، اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے، اس کو بڑی ناگواری گزرتی ہے، بڑا شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، یعنی وہ چاہتا ہے، ہر طرح سے چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے تم فلاح پا جاؤ، کسی طریقے سے حق کے راستے کے اوپر چل پڑو۔ تم لوگ کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارے اندر ایسا نبی جو ہے وہ آیا ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ شفیق اور رحیم ہے، یعنی ایک لیڈر کی جو شان ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو اس کے ساتھی ہیں ان کے معاملے میں تو وہ بڑا شفیق ہے، بڑا رحم دل ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا، یعنی میرے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے اور میں نے بھی اسی پہ ہی بھروسہ کیا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ تھی سورہ توبہ جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ مزید ہماری سمجھ و بوجھ میں اضافہ کرے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلی جو سورت ہے وہ سورہ یونس ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سورہ یونس ترتیب کے لحاظ سے 10واں نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 51 نمبر ہے، اور اس صورت میں بتوں کی اور شرک کی مذمت جو ہے وہ بہت زیادہ کی گئی ہے۔ نام جو ہے اس صورت کا بھی ایک علامت کے طور پہ رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں حضرت یونس کے قصے کے اوپر بات ہوئی ہے اور میں صرف ایک ذکر ہوا ہے، تو اس وجہ سے علامت کے طور پہ اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور سورت جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں جو موضوع جن کے اوپر بات ہوئی ہے اس میں ہدایت دی گئی ہے، نصیحت فرمائی گئی ہے اور تلقین کی گئی ہے مسلمانوں کو، یعنی خبردار کیا گیا ہے اور آگاہ کیا گیا ہے۔ یہ چیز جو ہے ہم اس میں دیکھنے کی انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہیں، یعنی اس کتاب کی یہ آیات ہیں جو سراسر حکمت ہے، جس میں دانش ہے، یعنی یہ نادان لوگ جو ہیں یہ سمجھ رہے تھے کہ جو پیغمبر قرآن کے نام سے جو کلام ان کو سناتا ہے وہ محض ایک جادوگری ہے یا شاعرانہ کلام ہے یا پھر کاہنوں کا ہے کی طرح ہے، یہ کسی جگہ سے یہ گفتگو جو ہے یہ کرتا ہے اور لے کے آتا ہے۔ تو ان کو یہاں پہ آگاہ کیا جا رہا ہے، ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم گمان کرتے ہو، جو کچھ تم سمجھتے ہو، یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ تو کتاب حکیم کی آیات ہیں، ان کی طرف توجہ نہ کرو گے تو حکمت سے محروم رہ جاؤ گے، یہ تو حکمت سے لبریز کتاب ہے۔
بہت کچھ سکھانے والی ہے یہ کتاب، اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گرا ہوا، یعنی عرش پر پھر جلوہ گرا ہوا، اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت سفارش کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ یعنی یہ وہی اللہ ہے جس میں زمین و آسمان 6 دنوں میں بنائے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا وہ 6 دن کس اس میں ہوں گے، لیکن یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور وہی مالک کائنات ہے، وہی کائنات کا نظام سنبھال۔ پھر توحید کا جو سبق ہے وہ دیا جا رہا ہے، یہاں پہ توحید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس کی طرف تو سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو پورا پورا انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پیئیں، استغفر اللہ، اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی اس کا انہوں نے انکار کیا، حق کا انکار کیا، تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ان کو ملے گا؟ دردناک سزا، جس کے بدلے میں انہیں، جس کے عوض انہیں دردناک سزا ملے گی اور کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچانا ہمیں بھی۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم ان سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ بامقصد ہی بنایا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی دلیل اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ بتایا ہے کہ دیکھو وہ خدا ہی ہے جو ایک مدار میں سورج چاند کو چلا رہا ہے، ایک اس میں چل رہے ہیں، اور ذرا برابر بھی اپنے ٹھیک ٹھیک ٹائم پہ آتے جاتے ہیں، ذرا برابر رد و بدل نہیں ہے، اس میں تغیر نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا بھی۔ اور پھر یہ اس کا مقصد جو ہے، یہ بے مقصد چیزیں نہیں بنائی گئی، نہ سورج چاند تارے، کوئی بھی دنیا کی چیز لے لیں وہ بے مقصد نہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا مقصد چھپا ہوا ہے۔ صرف وہ مقصد انہی کو ہی پتہ چلتا ہے، انہی کو ہی سمجھ آتا ہے، ان نشانیوں کے اندر جو کہ علم رکھتے ہیں اور ان نشانیوں کو سمجھتے ہیں، جو باریک بینی سے جو کہ دیکھتے ہیں ان کو، اور پھر اللہ کی قدرت کے اوپر اشش کرتے ہیں کہ وہ ایک مالک ہی ہے جو کہ حکمت والا ہے اور جس نے یہ سب نظام جو ہے سنبھالا ہوا ہے۔ ذرے ذرے کی پیدائش میں ایک گہری مقصدیت چھپی ہوئی ہے، کوئی ایک ذرہ بھی چھپ لے دیکھ لیں، اور یہ صرف وہی حکیم ہے اور اسی کے حکمت کے جو اثار ہیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی وحدانیت کا بتا رہا ہے کہ دیکھو میں ہی ہوں جو یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے ہیں، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا، نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا، ساری تعریفیں رب العالمین کے ہیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ہیں، ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا، ہر بات کا۔
اور جو ایمان والے ہیں، جو اصل حقیقت میں ایمان رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ایک دارالامتحان ہے. اس دارالامتحان سے کامیاب ہو کر نکلنے اور نعمت بھری جنتوں میں پہنچ جانے کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ لوگ بس وہاں پہنچ گئے اور سمانے عیش میں پر بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑے، اور اس طرح وہ ہر چیز اور شراب یہ وہ ہر محفلیں سے جمی ہوئی ہیں. بلکہ نہیں، جنت کا نام سنتے ہی بعض کے ذہن میں اس کا نقشہ جو ہے وہ گھومنے لگتا ہے. بلکہ در حقیقت صالح ایمان جو دنیا میں اخلاق اور بڑے اخلاق کے مالک تھے، وہ اپنے جذبات کو سنوار کر، اپنی خواہشات کو سدھار کر اور اپنی سیرت و کردار کو پاکیزہ بنا کر اس قسم کی بلند شخصیتیں میں اپنی ذات وہاں پہنچاتے ہیں کہ پھر وہ یہی سوچتے ہیں کہ وہاں جا کے وہ پھر یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، وہ کہتے ہیں، وہ اس پایہ تکمیل تک اپنے ذہن کو اور اپنے اس کو پہنچا لیتے ہیں، اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں، وہاں جا کے ایک دم ٹوٹ نہیں پڑنا ہر چیز کے اوپر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا احسان ماننا ہے وہاں پہ جا کے بھی. اور وہاں پہ جا کے ان کی صدائیں کیا ہوتی ہیں؟ پاک ہے تو اے خدا. ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین کے لیے، جس نے ہمیں یہ نعمتوں سے نوازا ہے. یہ ہیں پاک لوگ اور یہ ہیں مومن لوگ. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بلائیاں مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کب کی ختم کر دی گئی ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ جتنی جلدی جو ہے، جتنی جلدی وہ بھلائیاں مانگتے ہیں نا کہ دنیا کی بھلائی ہمیں یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اگر اللہ اپنا معاملہ جو ہے ان کے ساتھ کرنے والا ہوتا نا، اتنی جلدی اللہ تو ڈھیل دیتا ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ نیکی کو فوراً لکھ لو، اور اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس میں ذرا ٹائم لگا، اس میں ذرا اسے کرنے، اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک انسان گناہ کر نہیں لیتا، جب تک غلط کام کر نہیں لیتا. اور جب نیکی کا بھی نیت ہی کرتا ہے انسان، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے. تو دیکھیں اس کی یہ مہربانیاں نہیں ہیں، عنایات نہیں ہیں، تو پھر اور کون ہے؟ کوئی ہے اتنا فراغ دل اور اتنا وہ کرنے والا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اسی طرح جس طرح بھلائیاں دنیا کی مانگتے ہیں، اگر اللہ بھی اپنا معاملہ ان کے ساتھ اس طرح کرتا تو ان کی مہلت عمل کب کی ختم ہو چکی ہوتی، کب کے وہ جہنم رسید ہو چکے ہوتے. مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے کام پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کی کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں. لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھی، ہم نے ہلاک کر دیا. یعنی جب ان کو مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر ہمارے سامنے سجدے میں جھکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اس مصیبت کو ہم ٹال دیتے ہیں تو پھر وہ اس حد سے باہر نکل جاتے ہیں، پھر وہ سارا کچھ وہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو وہ پہلے کرتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی پکڑ جو ہے بڑی سخت کروں گا. اور آگے پھر قوموں کا ذکر کہ ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. یعنی اب ان کی جگہ تم لوگ آ گئے ہو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تم کس طرح کا جو عمل وہ کرو گے. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کے لیے توقع نہیں رکھتے تھے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو، یعنی اس میں کچھ تبدیلی کر لو، یا تو کوئی اور قرآن لے آؤ. جنہوں نے نہیں ماننا وہ پھر ہلے بہانے تو اس طرح کے لگاتے ہی ہیں نا کہ یا تو کوئی اور قرآن لے آؤ، کوئی اور کتاب لے آؤ، یا پھر اسی میں ہی رد و بدل تھوڑی سی وہ تبدیلی کر دو کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پھر ایمان لے آئیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کروں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس آتی ہے. یعنی میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، میں نہیں اس کو وہ کر سکتا، رد و بدل کر سکتا، اس میں کسی نہ میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ معاوضے پر مبنی، ان کا یہ قول اول تو اس مفروضے پر مبنی تھا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیش کر رہے ہیں، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے دماغ کی تصنیف ہے. تو اس پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ کہو ان سے کہ میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، میں اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، یہ تو میرے اللہ کی طرف سے ہے جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یعنی جب میں تمہارے درمیان میں تھا، ایک زبردست دلیل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے کہ قرآن کو خود اپنے دل سے گھڑ کر خدا کی طرف منسوب کر رہا ہوں. میں کیوں کروں گا اس طرح سے؟ کیوں تم لوگ میرے اوپر؟ کہ میں تو تمہارے اندر رہ چکا ہوں، تم لوگ تو مجھے دیکھ چکے ہو کہ میں کس طرح کا نوجوان تھا، میرا بچپن تم لوگوں کے سامنے کس طرح سے گزرا، میرا رہن سہن کس طرح کا تھا، میرا ملنا جلنا لین دین، تم لوگ مجھے دیکھتے نہیں ہو، پہچانتے نہیں ہو. کس طرح کی پھر اس طرح کی دلیلیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے. پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات کر کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتا. یعنی اگر یہ آیات خدا کی نہیں ہے اور انہیں خود تصنیف کر کے آیات الہی کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ واقعی اللہ کی آیت ہیں اور تم ان کو جھٹلا رہے ہو تو پھر تم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا. یعنی اگر میں لے کے آ رہا ہوں یہ یاد بنا کے تو پھر مجھ سے ظالم بڑا کوئی نہیں ہے. اگر تم یہ جھوٹ اللہ کی طرف گھڑ رہے ہو اور واقعی تم لوگ ہی جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ میرے پاس تو وہ پیغام حق ہے جو میں تم لوگوں کو پہنچا رہا ہوں اور تمہارے اپنے فائدے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں. تو یہ کہا جا رہا ہے یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ، بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی اس شرک سے اللہ جو ہے پاک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ کس چیز کا اللہ کے علم میں نہ ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ دوسرے سے موجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سب کچھ جو کچھ موجود ہے یہاں پہ اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ جانتا ہے وہ. تو کہا جا رہا ہے کہ پاک ہے وہ، بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی ان کو تو کسی قسم کا یہ کیوں شریک کرتے ہیں، کسی قسم کا ان کو حق ہی نہیں پہنچا شریک کرنے کا. ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے اپنے عقیدے اپنے مسلک بنا لیے. اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی اس چیز کا پہلے سے ہی فیصلہ جو ہے وہ کر، یعنی کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا، اللہ نے جو حقیقت ہے اس کو تمام انسانوں کے حواس سے پوشیدہ رکھنا ہے اور ان کی عقل و فہم ضمیر ان کی جو آزمائش ہم کر رہے ہیں اس میں ڈالا جائے گا، اور جو اس آزمائش میں ناکام ہو کر غلط راہ پر جانا چاہے گئے اور انہیں اس راہ پر جانے اور چلنے کا موقع دیا جائے گا تو حقیقت کو آج ہی بے نقاب کر کے سارے اختلافات کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آزمانا تھا کہ کون اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اور کون نہیں، تو اس وجہ سے اگر حقیقت کو ان کے سامنے ہی سارا کھول کے رکھ دیتا، سارا کچھ ساری حقیقتیں چھپی ہوئی چیزیں ان کے سامنے کھلی رہتی تو پھر جو ہے کوئی فیصلہ جو ہے پھر تو وہ اختلاف رہتا ہی نہ، پھر تو کوئی فیصلہ جو ہے وہ ہوتا ہی نہ. تو اسی وقت ایک ہی دم فیصلہ ہوتا ہے، ایک ہی ٹائم میں ہوتا ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا، پھر تو یہ ساری چیزیں ہوتی نہ. تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے. اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. یعنی ابھی ان کو یاد کروائی جا رہا ہے کہ ابھی جو قحط
گزرا ہے تمہارے اوپر، پیچھے جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ قحط ابھی گزرا ہے، اس سے بڑی بھی نشانی کوئی ہو سکتی ہے. جب وہ قحط بھی آیا تھا، جب اور بھی مصیبتیں آئیں اور بھی مشکلیں آئیں، تو تم نے فوراً جو ہے تم لوگ اپنے جو ان کے اپنے محبوب سے ان سے تم لوگ مایوس ہو گئے، اور تم اللہ کے ہاں جو ہے سفارشی ان کو ٹھہراتے تھے، اور سارے کا سارا جو تعلق ہے تم لوگوں نے ان سے جوڑ لیا، مجھ سے جوڑ لیا. دعائیں مانگی، اللہ سے ہی دعائیں مانگنے لگ گئے تھے، اور سارا کچھ وہ کرنے لگ گئے تھے، اور سارے کہنا شروع ہو گئے تھے کہ سارا مثلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے رہے ہیں، وہ حق ہے، وہ یقین ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور سارا کچھ یہ کہنا. لیکن جیسے ہی مصیبت جو ہے ان کے اوپر سے ٹلی، مصیبت کا خاتمہ ہوا، تو یہ واپس اپنے انہی پیروں کے پاس، انہی آستانوں پہ، انہی بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھانے لگ گئے، سارا کچھ یہ وہیں پہ کرنا شروع ہو گئے. تو یہاں پہ ان کو آگاہ کیا گیا جا رہا ہے، ان کو ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر بعد موافق پر فرحاں و شادہ سفر کر رہے ہوتے ہو، اور پھر یکا یک بعد مخالفت کا زور ہو جاتا ہے. یعنی جب بھی اللہ سے مانگو پوری توجہ سے ہمیں مانگنا چاہیے، پوری توجہ سے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں، اور مسافر سمجھ لیتا ہے کہ طوفان میں گر گیا ہے. اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں. اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. یعنی آج دیکھیں ہمارا بھی یہی حال ہے، جب ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے تو سب اللہ کی طرف جھک رہے ہیں، سب اللہ سے معافیاں بھی مانگ رہے ہیں، سب کچھ وہ کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی ایک مصیبت ٹلتی ہے، پھر ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہمارا رویہ اس وقت بھی یہی رہتا ہے؟ کیا ہم اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم شکر گزار بندے بنیں گے، کیا ہم بنتے ہیں شکر گزار بندے؟ تو یہ ہمارے سوچنے کا بھی یہاں پہ مقام ہے. مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے. دنیا کی چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو. یعنی کتنی بڑی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، سب کچھ جانتا ہے کہ چند روزہ دنیا کے مزے کی خاطر ہم لوگ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو ہم تباہ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس اتنی سی دنیا کے نشے میں تم مست ہو، بس اپنی نشانیوں، ساری ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو. اور اس کی اللہ تعالیٰ نے آگے مثال دی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. یعنی دیکھیں اللہ نے ان اعمال کی، ہمارے اعمال کی، کہ جب ہم اللہ کے سامنے وہ کرتے ہیں کہ خوب مزے لے رہے ہیں، خوب انجوائے کر رہے ہیں زندگی کو اور اپنے طریقے سے گزار رہے ہیں زندگی کو، لیکن جب آخری لمحے پہ پہنچتے ہیں، ساری زندگی یہاں گزار کے روپیہ، پیسہ، اپنا وقت، اپنی طاقت، اپنی ہمت، سب کچھ اس دنیا کے اوپر تباہ کر کے جب آخری دھانے پہ ہم پہنچتے ہیں تو اس وقت جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آنن فانن سب کچھ تباہ ہو گیا، تو اس وقت کیا حال ہوتا ہے، اس کسان کا کیا حال ہوتا ہے. سب بھی واقف ہیں ہم لوگ کہ کس طریقے سے وہ، اور یہ نشانیاں ہمارے سامنے بھی آتی ہیں کہ جب فصلیں آپ دیکھیں، گندم کی فصل یا اس کی کوئی بھی گیہوں کی کوئی بھی فصل جو ہے وہ تیار پکی ہوتی ہے اور برسات کا موسم شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت کتنا افسوس ہر کسان کر رہا ہوتا ہے کہ میری پوری محنت جو ہے میری ضائع ہو گئی.
تو یہ ہم لوگوں کے ساتھ، یہ دنیا کے ساتھ ہوگا کہ جب آخری دانہ پہنچ جائے گا، آخری دانے پہ کھڑے ہو جائیں گے جا کے، اس وقت پھر پچھتائیں گے، اور اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پیچھے بھی ہم نے کئی اس طرح کی مثالیں دیکھی ہیں، کئی ہم لوگ اس طرح کی مثالیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہیں ان کو جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا نہیں چاہتے تو ان کو پھر کیا فائدہ۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ یعنی وہ تو اتنا مالک اور اتنا پروردگار ہے کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے اس طریقے کی طرف جو آخرت کی زندگی میں تم کو دار السلام کا مستحق بنائے، یعنی جنت کا اور سلامتی کے گھر کا، تو وہ جگہ زیادہ کوئی آفت، کوئی نقصان، کوئی رنج اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس جگہ پہ کسی قسم کی، کہ وہ اللہ تو تم لوگوں کو وہاں کی دعوت دے رہا ہے، اس جگہ پہ رہنے کی دعوت دے رہا ہے، اور تم لوگ ہو کہ اس ناپائیدار زندگی کو جو ہے اس کے دھوکے میں ہو، اس کے فریب میں ہو، اور اسی کی چمک میں تم لوگ اپنی زندگی جو ہے وہ تباہ کر رہے ہو۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل، یعنی بہت زیادہ فضل، ان کے چہروں پر رسیاہی اور ذلت نہ چھائے گی۔ وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسی ہی بدلہ پائیں گے۔ ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی، یعنی ایسی ذلت چھائی ہوگی ان کے چہروں پہ، ایسی رسوائی اور ایسی بدنامی چھائی ہوگی کہ کوئی ان کا مددگار نہیں وہاں پہ ہوگا، کہ جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی یہ زندگی ہے ان مجرموں کی جن کے ان چہروں پر پکڑے جائیں گے جو لوگ اس تاریکی میں، اور پھر بچاؤ سے مایوس ہو جانے کے بعد ان کے اوپر ایسی یہ ذلت، بدنامی اور رسوائی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہوگی۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھیک جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پلٹ دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ یعنی وہ تمام فرشتے جن کو دنیا میں یہ دیوی دیوتا قرار دے کر پوجتے ہیں، اور وہ تمام جن، وہ تمام بزرگ ان کے جو کہ اجداد، ابا اجداد جن کو یہ کہتے ہیں، جن کے نام پہ یہ سارا کچھ وہ کرتے ہیں، اور انبیاء، اولیاء، شہداء جن کی صفات کو یہ شریک جو ہیں ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ، وہ حقوق ان کو دے دیتے ہیں، تو وہ جو کہ حقوق اللہ کے ہونے چاہیے تھے وہاں پر یہ اپنے پرستاروں سے صاف کہہ دیں گے ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی کہ تم ہماری عبادت کر بھی رہے ہو کہ نہیں، اور تمہاری کوئی دعا، کوئی التجا، کوئی پکار، کوئی نظر نیاز ہم تک تو پہنچتی ہی نہیں تھی، ہمیں کیا خبر کہ تم لوگ کیا۔ وہ صاف اس چیز سے انکار کر دیں گے، صاف انکار کر دیں گے۔ تو دیکھیں پھر کیا حال ہوگا۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے وہ سارے کے سارے گم ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم حقیقت سے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی ہے؟ یعنی اگر یہ سارے کام جو ہیں اللہ کے ہیں، سارا کچھ اگر اللہ کے اختیار میں ہے اور سارا کچھ اگر اللہ کر رہے ہیں جیسا کہ تم خود مانتے ہو، تب تو تمہارا حقیقی پروردگار، مالک، آقا، تمہاری بندگی کا جو صحیح حقدار ہے وہ تو صرف اللہ ہی ہوا نا۔ تو یہ دوسرے جن کو تم لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا، اللہ کا حصے دار بنایا ہوا تھا، پھر وہ اب شریک جو ہیں وہ تمہارے کہاں گئے؟ اب تم ان سے انکار کر رہے ہو۔
پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھر آئے جا رہے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دے گا. یعنی وہ کسی اس طرح کی یعنی کھلی کھلی اور عام دلیلیں، کھلی کھلی دلیلیں، روشن نشانیاں جن سے دکھا دکھا کے ان کو بات سمجھائی جاتی ہے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا نہیں مانا انہوں نے. آخر وہ اپنی ضد میں، اپنی ہٹ درمی میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں کسی چیز کو. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہو؟ یعنی کہا جا رہا ہے کوئی ہے ایسا جو کر سکتا ہو؟ کوئی نہیں کر سکتا. کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی کرتا ہے. پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلے جا رہے ہو؟ یعنی صرف اور صرف وہ ایک خدا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. تو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ یہ آسمان سے رزق کون برساتا ہے؟ تمہیں رزق دیتا کون ہے؟ تمہیں سماعت کس نے، سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ دیکھنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ کون ہے جو جاندار سے بے جان کو اور بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے سوائے خدا کے. تو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو، یعنی تمہیں بلاتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے، یعنی کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ زیادہ مستحق ہے، نہ کہ وہ مستحق ہیں جو کہ کسی اس میں کوئی حق رکھتے ہی نہیں ہے اور کچھ کیا ہی نہیں، جنہوں نے کچھ کر ہی نہیں سکتے، جو کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے. آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. یعنی جو کچھ انہوں نے کیا ہے پیچھے، یہ صرف گمان کے پیچھے اور اپنے خیالات میں اور سوچتے ہیں کہ ایسا 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 ہے، اسی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کی باتوں کو مانتے ہوئے تو یہ اس میں چلے جا رہے ہیں کہ جو کچھ حالانکہ اللہ جو ہے وہ خوب جانتا ہے. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لی گئی ہو. یعنی یہ جو قرآن ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے، یعنی کسی قسم کی اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے شک اس میں. یہ ٹھیک بتا رہی ہے اور یہ ٹھیک ہے کتاب بالکل. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر کے دکھاؤ، یعنی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس چیز کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. یعنی اگر تم اس جیسی کوئی صورت بنا سکتے ہو، صورت نہ صحیح تم ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ اگر بنا سکتے ہو. اور پھر کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بلا لو اپنی مدد کے لیے جس مرضی کو بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ خواہ اٹکل پچو جٹلا دیا خواہ خواہ اٹکل پچو جھٹلا دیا. یعنی اوٹ پٹانگ جسے سمجھتے ہیں کہ بے سوچی سمجھی چیزیں بات جو ہے انہوں نے کہہ دی جب ان کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے. تو اس طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ بھی کرتا ہوں اس کے ذمہ داری سے تم بھری ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بھری ہوں. اب صاف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ دو ٹوک ان کو بات بتا دو، ان کو کہہ دو کہ ایمان نہ لانے والوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ خدا ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. یعنی وہ دنیا کا منہ تو یہ باتیں بنا کر بند کر دیں گے، لیکن ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، اس لیے نیک نیتی کے ساتھ ہم اسے نہیں مانتے. لیکن خدا جو قلب و ضمیر کے چھپے ہوئے رازوں تک سے واقف ہے، وہ ان میں سے ایک شخص کے متعلق جانتا ہے کہ کس طرح اس کے اپنے دل اور دماغ میں
کیا کچھ بس رہا ہے. اللہ نے ان کے دل و دماغ کے اوپر کفر چڑھا دیے ہیں اور ان کو ایسا غفلتوں میں گم کر دیا ہے کہ اب وہ اپنے ضمیر کی بھی آواز جو ہے وہ نہیں سن سکتے. تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو کہہ دو کہ تم جو کرتے ہو تمہارے عمل تمہارے لیے، میرا عمل میرے لیے، تم میرے سے بری ذمہ ہو، میں تمہارے سے بری ذمہ ہوں. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہو. اور ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے ہوں. یعنی صرف دنیا کی زندگی اتنی تھوڑی سی ہے جس کو ہم نے بڑھا چڑھا کے بہت زیادہ وہ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا کی زندگی صرف اتنی سی ہے کہ جیسے بیٹھے ہیں کچھ گپ شپ کی ہے، یا یہ کہ ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کے بیٹھ کے آپ دیکھیں، مشاہدہ کریں اپنی زندگیوں کا. اگر ہم لوگ بھی تو کس طریقے ہم کہتے ہیں کہ کل، ابھی تو کل گزرا ہے، ابھی تو اتنے سال، اچھا اتنی سالوں گزر جاتے ہیں اس بات کو، لیکن ہم اب کہتے ہیں ہم یہ تو کل کی بات لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں کہا کہ یہ زندگی اتنی تھوڑی سی ہے، محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہر گئے. یعنی زیادہ گپ شپ لگانے کے لیے بھی نہیں، صرف جان پہچان کرنے میں کتنا سا ٹائم لگتا ہے، اتنی دیر کے لیے. اس وقت تحقیق ہو جائے گا فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی جنہوں نے جھٹلا دیا. اس بات کو ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی ہے اور ہو کے رہیں گے انشاءاللہ. اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے ہی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں. بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اللہ اس پر گواہ ہے. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، یعنی ہر امت کے لیے ہم نے ایک اس کو دعوت دینے کے لیے، اس کو نصیحت کرنے کے لیے، اس کو سیدھے راستے کی طرف بلانے کے لیے ایک رسول جو ہے وہ بھیجا ہے. پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا. یعنی اس کو دعوت دین جو ہے وہ پوری دے دی جاتی ہے. اور رسول کی دعوت کا کسی گروہ انسانی تک پہنچنا گویا اس گروہ پر اللہ کی حجت کا پورا ہو جانا ہے. یعنی ایک دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تو ہے پوری کر دی ہے، کیونکہ رسول بھی آ گیا ہے وہاں پہ، اس نے دعوت کا کام بھی کر دیا ہے، اس نے ایک ایک بندے کو، اس نے سب کو اپنی سیدھے راستے کی طرف آنے کی دعوت بھی دے دی ہے، اور سارا اپنا کام اس نے پورا کر لیا ہے. اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذرا برابر جو ہے ظلم نہیں کرتا، اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ان لوگوں کو دیکھ لے گا. کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرا اختیار میں خود اپنا نفع و ضر بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب وہ یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر کی بھی نہیں ہوتی. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر اللہ عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے اللہ کا تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی جا رہے ہیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اس وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جائے گا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دیکھو جب کوئی نبی آتا ہے وہ اپنے تمام کام جب پورا کر لیتا ہے، مشیت پوری ہو جاتی ہے اللہ کی، اور پھر ہر امت کی مہلت جو ہے ایک مدت دی جاتی ہے اس کو کہ اس مدت میں اگر کسی نے سنورنا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ گھڑی جو قیامت کی گھڑی ہے، جو عذاب کی گھڑی ہے، ان کے اوپر وہ عذاب آ جاتا ہے اور ان کو آخر پاش کر کے رکھ دیتے ہیں ان کو. اور ایسے مجرموں کی سزا جو ہے وہ یہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کبھی تم اس بات کا بھی تم نے سوچا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب جو ہے وہ رات کو آ جائے، دن کو آ جائے، کسی وقت بھی اللہ کا، جس کی تم جلدی میں جا رہے ہو کہ اللہ کا عذاب تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، پھر کیا کرو گے؟ پھر مزہ چکھو اس کا.
اسی عذاب کا، اور تم اس میں پھر پڑے رہو. ظلم کیا تم لوگوں نے اپنے اوپر خود ہی. پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بل بھوتا نہیں رکھتے کہ اس ظہور میں آنے سے روک سکو. یعنی اس پریشانی کو، اس مصیبت کو، اس طوفان کو یا زلزلے کو یا آفت کو تم آنے سے روک سکو. تم تو اپنا اتنا بھی وہ نہیں رکھتے ہو، تمہارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں بھی دینے پر آمادہ ہو جائے، جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے. یعنی اگر اتنا زیادہ بھی ہو جائے تو پھر بھی یہ لوگ جو ہیں اس عذاب سے نہیں بچ سکتے. جس چیز کو عمر بھر جھٹلاتے رہے، جسے جھوٹ سمجھ کر ساری زندگی غلط کاموں میں کھپاتے رہے، اور جس کی خبر دینے والے پیغمبروں کو طرح طرح کے الزامات انہوں نے دیے، وہی چیز جب ان کی توقعات کے بالکل خلاف اچانک ان کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر ان کے پاؤں تلے سے زمین جو ہے وہ نکل جاتی ہے. پھر ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، پھر یہ افسوس کرتے ہیں، یہ فکر مند کرتے ہیں، دل ہی دل میں یہ اندر ہی اندر بیٹھے رہتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، اور اپنے گمان کے سودے پر اپنی ساری پونجی جب یہ لگا دیتے ہیں تو پھر خیر خواہ کی بات مان کر نہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی جو ان کا خیر خواہ بن کے ان کے پاس آیا تھا، تو پھر پچھتانے کے سوا ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. سنو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں. وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے. کون سی نصیحت؟ یعنی قرآن پاک آ گئی ہے، اور یہ شفا ہے تمہارے امراض کی، تمہارے دلوں کی، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا. یعنی یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے خود ہی حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو اپنے پر حلال جو ہے ٹھہرا لیا، اور یہ انہوں نے بڑا سخت جرم کیا تھا، بڑا سخت. پھر آخر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر وہ چیزیں حرام کر دی. ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افطرا کر رہے تھے؟ یعنی جھوٹا بہتان لگا رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حلال اور حرام کیا ہے. جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا. اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. یعنی اگر تو یہ بہتان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتان ہے، میں نے کب چیزیں حرام کی تھی تم لوگوں کے اوپر، کب میں نے کہا تھا یہ، لیکن جب خود ہی انہوں نے حرام کر لی، خود ہی انہوں نے وہ کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر ان کو سزا دینے کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے ان کے اوپر حرام کر دی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. یعنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر غیب چیز کو، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی جانتے ہیں، اور پتہ ہوتا ہے کہ جہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، کیا حرکت ہم کر رہے ہیں، کیا کام ہم کر رہے ہیں، ہم کون سی محفل میں بیٹھے ہیں، کیا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا ہماری نیت ہے، ہم نے صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے، شام کو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کس چیز کو کتنا ٹائم دینا ہے، سب اللہ جانتے ہیں سب. تو کتنا ہی بہتر ہو اگر ہم پہلے ہی اپنی پلاننگ کر لیں کہ آج دن میں میں یہ نیک کام کروں گی. جب پلاننگ کر لیں گے، نیت کر لیں گے، تو اس کا جو ہے اجر تو ہمیں نیت کا ہی مل جائے گا. صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ہم اگر یہ کام کر لیں تو اجر جو ہے ہمیں اسی وقت مل جائے گا نیت کا. پھر اللہ تعالیٰ آسانی جس چیز کی نیت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پھر رستے بھی، جیسا اللہ کہتے ہیں نا گمان کرو پھر ویسے ہی میں کرتا جاتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ رستے بھی بناتے رہتے ہیں اسی طرح.
پھر اگر کوئی کام نہیں بھی ہم کر پاتے تو پھر اگلے دن اس کام کرنے کی نیت ہم کر لیں، تو دیکھیں پھر ہماری زندگی جو ہے سنورتی چلی جائے. تو آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے اس طرح کی پلاننگ کرنے کی کہ اللہ جی ہمارا ہر وقت ہم آپ کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں. جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں. عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ ایسے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نیرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض کیا سرائیاں کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. یعنی دن میں بے شمار نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، بے شمار. ان نشانیوں کو دیکھ کے تو پھر ہم اللہ کی اور زیادہ پختہ قریب ہونا چاہیے، اور زیادہ اللہ کے قریب ہوں. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے. تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے بیٹا کسی کو بنایا، کسی کو کچھ بنایا، کسی کو کچھ بنایا. تو دلیل پیش کرو، بتاؤ مجھے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے تمہیں واقعی کہ تم جو کہہ رہے ہو. تو دلیل مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں، یعنی بہتان باندھتے ہیں اللہ پر، وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے. پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یعنی ایک دن مزہ ان کو چکھنا پڑے گا. ان کو نوح کا قصہ سناؤ. اس وقت قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی یاد سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے. اب یہ پھر حضرت نوح کا قصہ جو ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اس سپارے کو ہم نے پیچھے جنگوں کے بارے میں پڑھا، وراثت، ہر چیز کے بارے میں ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں. اس سپارے میں 10ویں سپارے میں 11ویں سپارہ جب کیونکہ اگلا وہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس میں ٹوٹل یہ چیز بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ مسلسل نصیحت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تلقین کر رہے ہیں کہ ایسے کرو. یہ چیزیں جو اب پھر حضرت نوح کا قصہ جو ہے وہ یہاں پہ دہرایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام کے قصے جو پس منظر اس میں پیش کیا جا رہا ہے اور بتایا جاتا ہے بار بار کہ دیکھو اس طرح بھی اس قوم نے بھی اس طرح کیا تھا، اس قوم نے بھی اس طرح کیا تھا. اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پاس پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ ہو. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں. میرا اجر تم اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر ہی رہوں. یعنی حضرت نوح علیہ السلام یہ ایک چیلنج تھا کہ میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا، تم میرے خلاف جو کچھ بھی کرنا ہے تم لوگ کر لو، اور میرا بھروسہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہے. یہ حضرت نوح نے ان کو پھر لاسٹ میں یہ کہہ دیا جب انہوں نے کوئی بات نہیں مانی اور تو نہیں کیا. پھر وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی بات کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا تھا کہ تم کہہ دو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے تو اسی کا ہی حکم دیا گیا ہے، اور تمہارے اعمال جو ہیں تمہارے لیے، میرے اعمال میرے لیے، میں تمہارا ذمہ نہیں، بری ذمہ تمہارے سے تم میرے. یہی حضرت نوح جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ، اور ہر پیغمبر نے یہی بات آخر میں کہی تھی. انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی پر تھے بچا لیا اور ان کو زمین میں جانشین بنایا. ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا.
بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا، یعنی جن کو آگاہ کر دیا گیا تھا حقیقت سے، اللہ کی اس سے، اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا، اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ یعنی حد سے گزر، جو کہ اپنی غلطی، ایک مرتبہ غلطی کر جانے کے بعد پھر اس کے اوپر مزید ہٹ درم اور ضدی بن جاتے ہیں۔ اور کسی، آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا، اپنے آس پاس معاشرے میں بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو اگر کسی چیز سے منع کرتے ہیں نا کہ یہ چیز غلط ہے، وہ اتنے ضدی اور ہٹ درم بن جاتے ہیں کہ بار بار آپ کے سامنے جس چیز سے آپ نے منع کیا وہ چیز آپ کے سامنے لازمی وہ کرتے ہیں، صرف ضد میں آ کے کہ آپ نے اس کو منع کیا تھا۔ تو اسی طرح اس وقت بھی ہوتا تھا کہ یہ لوگ ضد میں آ کے یہ لوگ پھر اور زیادہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا، تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاں نہیں پایا کرتے، یعنی جادوگر جو ہے وہ کوئی معجزہ تھوڑی ہوتا ہے کوئی جادو، اور وہ پھر فلاح بھی نہیں پاتے، وہ کامیاب بھی نہیں ہوتے۔ انہوں نے جواب میں کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا، ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم پھینکتے ہو پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا، یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے۔ مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور واقعی یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں تھے، یعنی حد سے بڑے ہوئے تھے ان لوگوں، اور ایک دبدبہ، ایک روب تھا اس کا، لوگ ڈرتے تھے اس سے، اور اس کے خوف سے کانپتے تھے لوگ، اور اس نے لوگوں کو عذاب میں جو مبتلا کر رکھا تھا، اس لیے لوگ ڈرتے تھے، اور صرف چند نوجوان تھے وہی جو ایمان لائے تھے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اور اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو، یعنی قبلہ ٹھہراؤ ان کو، اور اس کی جگہ اسرائیل اور مصری مسلمانوں کے ہاں نماز با جماعت کا نظام کیونکہ ختم ہو چکا تھا، اور یہ ان کے شرازے کے بکھیرنے اور ان کے دینی روح پر موت طاری ہو جانے کا ایک بہت بڑا سبب تھا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ اس نظام کو ازسر نو دوبارہ سے قائم کیا جائے، اور مصر میں چند مقام اس طرح کی غرض کے تعمیر کیے جائیں جہاں پہ اجتماعی جماعت جو ہے وہ کروائی جائے، اور کیونکہ یہ قوم جو ہے بہت بگڑ چکی تھی تو انہیں دوبارہ سے جو ہے منظم کیا جائے۔ تو یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے۔ موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زمین میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیرے راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔
یعنی کہ تم لوگوں کو اللہ پہ اوپر بھروسہ ہے تو تم ثابت قدم رہو، اور اللہ تمہاری دعائیں جو ہیں وہ ضرور سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور قبول کر لی اللہ نے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کے غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا خدائے حقیقی اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت چکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا ہے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی، اور اللہ تعالیٰ کی ابھی تک اتنے ہزاروں سال گزرنے کے بعد ابھی تک یہ نشانی قائم دائم ہے اس طرح، چاہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود ایک وعدہ کیونکہ کیا ہے کہ ہم عبرت بنا دیں گے، نشان عبرت کے طور پہ، اور قیامت تک یہ چیز رہے گی۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل دنیا زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا، بلکہ مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا، یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے کہ جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، پھر واقعی یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی یاد کو جھٹلایا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی تیرے دل میں کسی طرح کا شک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر، اور جھٹلانے کا بھی وہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر تو نقصان اٹھانے والا ان کے ساتھ ہی ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا، یعنی سچا اور درست قول جو اللہ کا ہے وہ آ گیا، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یعنی اس طرح کی کوئی بستی ہے کہ جس نے عذاب، تو اب اس بستی کا جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا، کہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بستی ایسی ہے کہ جس نے عذاب دیکھے ہوں اور پھر ایمان لے آئے ہوں۔ کہا جا رہا ہے کہ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر یعنی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو اسرائیلی نبی تھے، اشور قوم کی طرف ان کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا جو کہ عراق میں تھی۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن میں واقعہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنا مستقر جو مقام تھا، جو ان کا مقام تھا، اس کو چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے، اس لیے جب عذاب دیکھ کر کچھ آثار جو عذاب کے ہونے شروع ہوئے تو ان کی قوم نے جب دیکھا تو کہ عذاب آنے والا ہے، کیونکہ پہلے واقف تو تھے، پہلے ان قوموں سے جانتے تھے، ان کے قصے سارے ان کے سامنے تھے، تو پھر انہوں نے توبہ استغفار جو ہے اللہ تعالیٰ سے کرنا شروع کر دی، اور یہ توبہ استغفار میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور عذاب جو ہے ان کے اوپر سے ٹال دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یعنی کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ اس پر اپنی حجت جو ہے وہ پوری نہیں کر دیتا۔ پس جب نبی نے اس قوم کی مہلت کے آخری لمحے تک جب نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے ہی وہ وہاں سے ہجرت کر گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا جو ہے وہ گوارا نہ کیا، کیونکہ اس پر ابھی جو حجت ہے وہ تمام نہیں کی گئی تھی، اور قرآن شرائط جو ہیں، قانونی شرائط جو ہیں اس پر بھی پوری نہیں اتر رہی تھی، آ نہیں رہی تھی کہ ان کو عذاب دیا جائے، کیونکہ انہوں نے پہلے استغفار جو ہے وہ کر لیا تھا۔ یہ بتایا گیا، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اور اس کو ایک مدت تک زندگی یعنی کہ ان کو جب پھر عذاب ٹل گیا تو پھر یہ قوم جو ہے ایمان لے آئی، اور ان کو ایک مہلت دی گئی کہ ان کو ان کی مہلت میں، ان کی عمر کی مہلت میں اضافہ کر دیا گیا، اور بعد میں پھر آہستہ آہستہ وہ پھر بھٹکنا شروع ہو گئے، پھر بھٹکنا برے راستے پہ چلنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آگاہ کیا، ان کو متنبہ کیا، جب وہ نہیں مانے تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آ گیا۔
اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اب کہ اگر اللہ کی خواہش یہ ہوتی نا کہ اس زمین میں جتنے بھی اطاعت گزار فرما بردار ہیں لوگ، وہ کفر و نافرمانی کے کا سرا سے کوئی وجود ہی نہ ہوتا اور سارے فرما بردار ہوتے، سارے اللہ تعالیٰ کے کہنا مانتے، سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے، تو پھر سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقصد جو تخلیقی مقصد تھا، جس مقصد کے تحت اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ تو پھر ختم ہو جاتا. پھر تو وہ صورت ایک رہتی ہی نہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اختیار، آزادانہ اختیار جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، وہ اختیار تو پھر کسی اس میں آتا ہی نہیں جب اللہ تعالیٰ کے مطابق کہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہوتے. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ لے فرشتوں کو لیں، فرشتے سارے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں، ایک رائے برابر ادھر سے ادھر نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک رائے برابر حکم عدولی نہیں کرتے ہیں. تو پھر تو یہ فرشتوں پھر ان کے لیے کیا بچتا ہے کہ مثلا ان کا اختیار، وہ تو سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. تو یہ ذکر کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا تو مجبور کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی مومن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مومن بنانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے سے روک رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے تمہارے کہنے، تمہارا کام ہے صرف پہنچا دینا. کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، یعنی تمہارا کہنا اتنا وہ نہیں ہے، تمہارے وہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اگر سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے. ان سے کہو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں ہیں اور تنبیہ ہے. آخر کیا مفید ہو سکتی ہے؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کسی چیز کے منتظر ہیں؟ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں. ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں. ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اس خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے، اور ہرگز مشکلوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. اب یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ بھائی میں تو اسی اللہ کا قائل ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو موت دے گا، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، تو میں تو اسی کے راستے پہ چلتا ہوں. اگر تم لوگوں نے چلنا ہے کسی اور جگہ پہ تو تم لوگ چل لو. اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت سے نکال سکے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی راست روی اس کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے گا اس کی گمراہی اس کے لیے تباہ کن ہے. اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. بار بار دیکھیں ہمارے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار نصیحت کرتے ہیں، اور بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تم نے ان کے راستے کے اوپر نہیں چلنا، تم نے اس راستے کے اوپر نہیں چلنا، بلکہ تم نے سیدھے راستے کے اوپر رہنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے. اور اس دیکھیں نصیحت جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ اس پورے پارے میں کچھ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے، کچھ تلقین کی ہے. تو دیکھیں کچھ پچھلے سارے پاروں کا نچوڑ بھی تھوڑا بہت اس میں آ گیا. کچھ اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں بھی دوبارہ سے کی، زور دے کے نصیحتیں کی کہ اللہ کے راستے کے اوپر آؤ، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو. تو یہ سارا کچھ جو تھا اس پارے میں سمجھو کہ پچھلے اس پاروں کا کچھ
نچوڑ جو ہے وہ بتایا گیا ہے دوبارہ سے. تو کچھ واقعات بھی اس میں قصے جو ہیں وہ بھی بتائے گئے. مین جو چیز آئی اس میں حضرت یونس علیہ السلام کی آئی، جو کہ حجت کیے بغیر وہاں سے نکل گئے تھے اللہ تعالیٰ کے اس سے حکم سے پہلے ہی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں بھی ڈالا. سب کے سامنے الحمدللہ 11ویں پارے کا ہمارا اختتام ہوا. سورہ ہود آگے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور سورہ ہود کی 5 آیات جو ہیں وہ 11ویں پارے میں ہیں، اور باقی ساری سورج جو ہے وہ 12ویں پارے میں آئے گی. تو ہم انشاءاللہ کل سورہ ہود کو 12ویں پارے کے ساتھ ہی ہم لے کے چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمارے لیے اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیجیے گا. کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی سو ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.